علی بھائی اگلا سوال ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیل پر اپنے گھر کا سارا سامان آپ کے قدموں پر نثار کر دیا۔ الحمدللہ۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر سیدنا ابو بکر نے عرض کیا کہ گھر پر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا۔ یہ حدیث کسی بک میں ہے، اور اگر ہے تو یہ حدیث اصول محدثین پر صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ حدیث بالکل صحیح ہے جی، اور یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان میں چند بڑی احادیث میں سے ایک حدیث ہے۔ یہ حدیث جامعہ ترمذی میں موجود ہے، اور امام ترمذی نے خود اس حدیث کو کہا ہے ھذا حدیث حسن صحیح، یہ صحیح حدیث ہے، اور یہ حدیث سنن نبی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، مین سٹریم کے اہل سنت کی 2 کتابوں میں، اور مشکات کی 3 جلد میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل والے چیپٹر میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ بڑی مزے کی حدیث ہے جی یہ۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپیل کی اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کی۔ مختلف غزوات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں صدقے کی اپیل کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میری فائنینشیل پوزیشن اس وقت اتنی زبردست تھی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، تو میں دل میں یہ سوچ رہا تھا آج تو میں ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، آپ دیکھیں کمپٹیشن بھی کس فیلڈ میں ہے کہ میں آج اتنا مال لے کے جاؤں گا کہ ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا۔ کہتے ہیں میں نے اپنے گھر کا مال آدھا کیا، آدھا مال گھر والوں کے لیے رکھا اور آدھا میں سمیٹ کے نبی علیہ السلام کی مبارک قدموں میں، اور دل میں سوچ رہا تھا آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ہونا تو نہیں تھا، ابو بکر تو پھر ابو بکر ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے گھر کا مال اٹھا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ میری طرف سے صدقہ۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر سے پوچھا کہ اپنے پیچھے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابقیت، میں نے باقی رکھا ہے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان پر کامل ایمان، کامل یقین چھوڑ کے آئے ہوں۔ کیوں؟ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، لہٰذا اہل ایمان خوشیاں مناؤ اس بیع کے اوپر، اس بیع پہ۔ بیع کہتے ہیں تجارت کو، اسی سے لفظ بیعت بھی نکلا ہے۔ قرآن میں تو ہے کہ ہماری بیعت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ، جنت کے بدلے میں جان اور مال۔ کس کے ذریعے؟ رسول اللہ کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے سامنے انسان اپنے آپ کو بیچ سکتا ہے، انسان کے سامنے نہیں۔ وہ لہٰذا وہ جو بیعت جب کروا رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں، بیعت کا مطلب آپ نے اپنا آپ ہمارے آگے بیچ دیا۔ وہ آپ کے آگے کیا بیچا ہے؟ ایک منی کے گندے قطرے کی جو پیداوار ہے اس کے آگے اپنے آپ کو بیچ دیا ہم نے کیا؟ نہیں، اللہ کے سامنے بیچا۔ انسانوں کو غلامی سے چھڑایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، نہ کہ انسانوں کا غلام بنایا ہے۔ یہ بیعت اللہ کے ساتھ ہے۔ جنت ملے گی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ تو سیدنا ابو بکر نے کہا کہ میں اللہ اور اس کا رسول باقی چھوڑ آیا ہوں۔ اچھا، اس سے ہمارے بریلوی بھائیوں نے رزلٹ نکالا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ شکر ہے کہ گوروں کو اردو نہیں آتی اور ان کو انگریزی نہیں آتی، ورنہ وہ لٹریچر کے ان الفاظ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ تو حضرت ابو بکر کے بھی دماغ میں نہیں تھا کہ حاضر و ناظر کسی نے نکال لینا ہے۔ یہ تو لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی تھی کہ میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ فزیکلی چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی تھی، نہ حاضر و ناظر، نہ روحانی طور پہ۔ یہی بات ہو رہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول پہ جو ایمان ہے وہ ہمیں کافی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور دے گا۔ یہ ان کے دماغ میں نہیں تھا۔ پھر بھی اگر وہ کہتا نہیں اس سے مراد فزیکلی چھوڑنا ہے تو پھر تو ان کا عقیدہ بھی خراب ہو جائے گا۔ یہ تو ایون کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو عرش پہ مانیں تو یہ اس کے لیے مکان آپ مخصوص کر رہے ہیں، اور یہ عقیدہ شرک ہے، حنفی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ زمان و مکان سے پاک ہے، تو اگر عرش پہ اللہ کو مانے تو یہ کہتے ہیں یہ تو گستاخانہ عقیدہ اور کفری عقیدہ ہے۔ اور حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں میں گھر میں اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں،
تو گھر مکان ہے کہ نہیں؟ بالکل. تو ان کے نزدیک تو ابو بکر بھی پھر کافر ہو جائیں گے نعوذ باللہ، کیونکہ انہوں نے بھی تو مکان ثابت کیا نا اللہ کے لیے. کہتے ہیں نا اللہ نام مکان ہے، اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے. یہ میں ان کا عقیدہ بتا رہا ہوں. تو پھر وہاں پھر آپ کو کہیں نہیں یہ تو محاورتاً بات ہوئی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑے ہوں. یہ میں پھکی ساتھ دیتا ہوں. سر پھکی جو ہوتی ہے نا، جب کوئی علمی بات سنے نا اور آپ کے نظریات کے خلاف ہو تو پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے. تو ساتھ ہی جب ہم پھکی دیتے ہیں نا وہ مروڑ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ جو مروڑ اٹھا ہوگا نا وہ ساتھ ہی ٹھنڈا ہو جائے گا. آپ نے ان کو کہنا ہے کہ تو آپ کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر کے مکان کے اندر ہے، کیونکہ آپ تو کہتے ہیں اللہ کے لیے مکان ثابت کرنا تو کفر ہے. تو پھر کیا؟ تو پھر آپ کو وہی معنی کرنا پڑے گا جو ہم کر رہے ہیں. یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے. اچھا یہ دیکھیں ان لوگوں نے پھر اس سے نا بڑی اور چیزیں بھی نکالی. وہ سورہ الزمر کی آیت ہے نا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو اہل حدیثوں نے اس کے سٹیکر چھپوا کے لگائے مختلف جگہ پہ. ان کی انٹینشن کوئی غلط نہیں تھی، لیکن اب جو بزرگوں کے بابوں کے ماننے والے ہیں انہوں نے کہا کہ جی جناب یہ تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی، ہم نے تو بزرگوں کو بھی پکارنا ہے، یہاں تو صرف اللہ ہے. حالانکہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ تو قرآن کی آیت ہے، سورہ الزمر کی پارہ نمبر 24 کے پہلے صفحے کے اوپر، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ انہوں نے اس کے مقابلے پہ سٹیکر چھاپے کہ میرے لیے اللہ، اس کا رسول، بزرگان دین، فلاں فلاں فلاں، جتنی وہ انہوں نے لگانی ہوتی ہیں نا وہ کافی ہیں. اور نیچے حدیث لکھی کہ حضرت بکر صدیق جب گھر کا سارا سامان لے کے آئے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا باقی کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے. پہلی بات ہے یہ حدیث کے الفاظ ہی نہیں ہیں. انہوں نے کہا تھا میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں. اس کا بالمفہوم ترجمہ آپ بنا سکتے ہیں، لفظی ترجمہ یہ تھا. لیکن چونکہ انہوں نے کافی کے مقابلے پہ کافی کرنا تھا نا تو ترجمہ چینج کیا. پہلی تو یہ ڈنڈی ماری، اور وہ تو اب ڈنڈی ہم نے اللہ کی وجہ سے ختم کر دی ان کی. میرا اس پہ کلپ بھی ایک ریکارڈ ہو چکا ہے، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. ہم مانتے ہیں اگر آپ دینی تعلیمات کی بات کریں تو ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول، نبی علیہ السلام کے صحابہ، آپ کے اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، صحیح العقیدہ مسلمان سارے ہمارے لیے کافی ہیں. لیکن یہ تقدیر کے معاملات کی بات نہیں ہو رہی ہے، علم دین کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے. جب تقدیر سے کوئی چیزیں ریلیٹڈ ہوں گی پھر صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. یہ وہ ان معاملوں میں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ غیر اللہ کو پکارا جائے. یعنی آپ جو اللہ کے ساتھ عقیدہ رکھے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل پریشانی حل کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ یہ عقیدے اپنے بابوں سے ریلیٹ کرنے کے لیے نا تو یہ پھر چیزیں گھڑتے ہیں اور اس میں اس طرح کی پلی لیتے ہیں. تو یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن معنوں میں کہا وہ معنی یہی تھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کو وہ سرمایہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے مال اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اور یہ حقیقت بات ہے میرے بھائیوں. اس امت میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ مال اور وقت کے اعتبار سے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ احسان ابو بکر کے ہیں. دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، یا آپ کسی کو اپنا مال دے سکتے ہیں یا وقت. وقت زندگی، آپ بھی وقت دے کے یہاں بیٹھے ہوئے نا، یا مال خرچ کریں گے یا وقت. ایون جو مال بھی آپ خرچ کر رہے ہیں وہ بھی وقت ہی ہوتا ہے، کیونکہ وقت لگا کے آپ نے مال کمایا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے وقت اور مال کے اعتبار سے سب لوگوں سے بڑھ کے مجھ پہ احسان ابو بکر کا ہے. اور اگر اس کے ساتھ ہی الفاظ ہیں بخاری مسلم میں، حدیث بخاری مسلم دونوں میں، اگر میں دنیا میں اپنا خلیل کسی کو بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میں نے اپنا خلیل اپنے رب کو بنایا ہے. سر توحید ہر جگہ اوپر ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے. البتہ ابو بکر میرے دین کے اعتبار سے اور مودت کے اعتبار سے میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، لیکن خلیل اللہ ہی ہے. محسن کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. نہیں احسان، یہ احسان ہی ہوگا نا، محسن ہی ہوگا نا احسان والا.
ایک روایت ترمذی میں ہے، وہ ضعیف ہے، میں ساتھ بیان کر دوں، اس میں الفاظ ہیں کہ میں نے دنیا میں ہر شخص کے احسان کا بدلہ اتار دیا سوائے ابو بکر کے. یہ روایت اصول محدثین پہ کمزور ہے، لیکن جو میں نے روایت بیان کی ہے نا وہ صحیح بخاری کی ہے، وہ اس میں آلموسٹ فٹ ہی نہیں بیٹھتی ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی موقع نہیں جانے دیا نبی علیہ السلام کے ساتھ، اپنی کمٹمنٹ میں کہیں پہ بھی کمزوری نہیں دکھائی پوری زندگی. آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری میں موجود ہے، عروہ ابن زبیر حضرت ابو بکر کا نواسہ کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام پہ جو کافروں نے مصیبتیں ڈھائی تھی ان میں سے کوئی مشکل وقت ہمیں بتائیں. احد کا وقت تو سب کو پتہ ہے. تو انہوں نے کہا مجھے وہ وقت یاد ہے کہ مکے کا دور تھا، تو عقبہ ابن ابی معیط جس نے ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے، صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کندھے پہ اوجڑی لا کے اونٹ کی رکھ دی تھی، پھر سیدہ فاطمہ آئی انہوں نے ہٹائی، اس نے نبی علیہ السلام کے گردن میں ایک دفعہ چادر ڈالی، صحیح بخاری میں آتا ہے، اور اتنی زور سے کھینچی، گلا دبایا، قریب تھا کہ آپ کی مبارک آنکھیں باہر نکل آتی. تو اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق وہاں آئے اور انہوں نے اس کو مار کے ہٹایا، اور قرآن کی وہ آیت پڑھی، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے مار دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اور پھر اس کے بعد جو حضرت ابو بکر کی پٹائی ہوئی وہ الگ چیز ہے، لیکن وہ اس لیول کے اوپر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. غزوہ احد کے موقع پر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 12 بندے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے 700 میں سے، اور ان 12 میں حضرت ابو بکر بھی شامل تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے. اس وقت بھی کمٹمنٹ آپ دیکھ لیں، پیچھے نہیں بالکل ہٹے. ہر موقع پہ جہاں پہ قربانی کا موقع آیا پوری کمٹمنٹ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا. حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں، بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی علیہ السلام نے مجھے ایک لشکر روانہ کیا تو اس لشکر کا امیر بنایا، تو مجھے یہ زوم ہوا کہ میں حضور کا بڑا لاڈلا ہوں. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لوگوں میں سب سے بڑھ کے محبوب کون ہے؟ تو فرمایا عائشہ سلام اللہ علیہ. تو میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں. تو کہا اس کا باپ ابو بکر. پوچھا اس کے بعد، کہا عمر. اور پھر کہتے ہیں میں حضور سے پوچھتا گیا، آپ نام لیتے کہ میرا نام کوئی نہیں لیا، پھر میں خاموش ہو گیا کہیں میں ان بندوں میں شامل ہی نہ ہوں. ٹھیک ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی موجودگی میں یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، اور پھر عمر ہیں، اور پھر عثمان ہیں. اور اس کے بعد ہم صحابہ میں تفریق نہیں کیا کرتے تھے کہ کون کس سے اوپر ہے، ان تینوں کے بارے میں. لیکن نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی.